دیکھیے پاکستان جب پاکستانی عوام اور انڈیا کی بات آتی ہے نا تو میرا خیال ہے یہ بڑا ٹرائڈ اینڈ ٹیسٹڈ ماڈل ہے، اور پاکستانی عوام کو کوئی چیز اس طرح سے اکٹھا نہیں کر سکتی جیسے انڈیا جو ہے وہ اکٹھا کرتا ہے. اور بھارت کی طرف سے یہ جو جارحیت ہے، ہمارے جتنے مرضی اختلافات ہوں لیکن یہ جو چیز ہے نا یہ ہمیں دور دراز سے بھی ہمیں لا کر جو ہے وہ اکٹھا کر دیتی ہے. اور یہی اس سارے ہم نے جو پچھلے 15-16 دنوں میں جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے، وہ ہم نے یہی ہوتا دیکھا ہے. پاکستانی جو ہے وہ ایک چیز پر بڑے کلیئر ہیں، اور وہ ہے بھارت کے حوالے سے کہ بھارت پاکستان کا بھلا نہیں چاہتا. اور جب بھارت کی طرف سے ایگریشن ہوگی، چاہے وہ 65 کی جنگ ہو، 48 کی ہو، کارگل ہو، 71 ہو، جو ہے وہ کوئی کانفلکٹ ہو، تب تمام کا تمام پاکستان جو ہے وہ اکٹھا ہو جاتا ہے اور بھارت کے خلاف ہو جاتا ہے. تو یہ چیز جو ہے وہ میرا خیال ہے بھارت ہر دفعہ کوشش کرتا ہے، لیکن اس کو ہر دفعہ پہلے سے یہ زیادہ اتحاد اور یونٹی جو ہے وہ نظر آتی ہے. دوسری چیز اس پہ جو اہم ہے وہ دیکھیے پاکستان کی عوام کا بھارت کی عوام کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے. اس مرتبہ بھی یہ جو ایگریشن تھی یہ پاکستانی عوام کی طرف سے یا پاکستان کے جو ہے وہ حکومت کی طرف سے تو نہیں تھی. یہ جو ایگریشن تھی یہ بھارت کی طرف سے تھی. اور میں نے پہلے کہا کہ وہاں پر بھی تمام لوگ یہ نہیں چاہتے. وہاں پر ایک پارٹی ہے، اس پارٹی کے ایجنڈے کو یہ سوٹ کرتا ہے. وہ ایجنڈا یہ ہے کہ ہم نے جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ اپنی سیاست کو قائم رکھنا ہے، اس بنیاد پر ہم نے سیاست کرنی ہے، اور اسی لیے جو ہے وہ اس طرح کے شوشے جو ہے وہ چھوڑتے رہتے ہیں. تو لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب آنا چاہیے. پاکستان جو ہے وہ موقف پاکستان کا پچھلے کئی سالوں سے جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم بات چیت کرنے کو تیار ہیں، لیکن یہ بھارت ہے جو بات چیت کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہے، جس نے جو ہے وہ ڈپلومیٹک اسٹاف کو ڈاؤن گریڈ کیا، جس نے کشمیر کے اوپر یک طرفہ اقدامات اٹھائے، جس نے جو بائی لیٹرل ڈائلاگ جو دونوں ملکوں کے درمیان چل رہا تھا اس کو جو ہے وہ ختم کر دیا، انڈس واٹر ٹریٹی کو ختم کر دیا. تو یہ تمام کے تمام اقدامات جو ہیں وہ اس بھارتی حکومت کی طرف سے اٹھائے گئے ہیں جس کی سیاست کو یہ بالکل ہے، اور اس کا جواب دینا انتہائی ضروری تھا. جس طرح سے پہلے بھی ذکر کیا رحمان، ہم گفتگو میں کر ہی رہے ہیں کہ بہت ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کو رسپونڈ کرنا پڑا، کیونکہ کارنرڈ ہو چکا تھا. اور کئی عالمی قوتوں کی حمایت کے باوجود، ان کے اکا دکا جو حمایتی بیانات ہیں ان کے باوجود ہمیں یہ جواب دینا ہی پڑنا تھا. تبھی ہماری ایگزسٹنس کو مانا جاتا، تبھی ہماری مائٹ کو مانا جاتا، طاقت کو مانا جاتا. نہیں تو بھارت کو دیکھیں آپ، اپنے ہمسایہ ممالک کو بلی وہ پہلے سے کرتا آ رہا ہے. پاکستان پر تو اب انہوں نے شروع کیا، اور یہ فالس فلیگ آپریشنز کے بعد شروع کیا ہے، اس کو وجہ بنا کے کیا ہے. لیکن عثمان آپ سے پوچھنا چاہیں گے، ایک خطہ جو ایک دوسرے سے اتنا کنیکٹڈ رہا ہے ہمیشہ سے، کہ پاکستان اور بھارت کی بات کریں تو بھارت کے کرکٹرز کو، سیلیبریٹیز کو سیلیبریٹ کرتے رہے ہیں ہم. اور اکثر جب ورلڈ کپ کی بات ہوتی تھی تو ہم یہ کوشش کرتے تھے کہ چلیں اگر پاکستان کسی صورت ورلڈ کپ سے باہر بھی ہو گیا تو ہمارے لینڈ پر ہی وہ ورلڈ کپ آنا چاہیے، بھارت کے پاس چلا جانا چاہیے، اور ہم سیلیبریٹ کر رہے ہوتے تھے. اس عوام میں، بھارتی عوام میں اس طرح سے انسائٹ کیے گئے ہیں یہ کمیونل سینٹیمنٹس کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہی ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہیں. وہ بھارت میں موجود مسلمانوں کے دشمن ہیں، وہ ہمسایہ ملک کے دشمن ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنی دیر لگی ان کو یہ سب کچھ کرتے ہوئے، اور بھارتی عوام یہ دیکھ کیوں نہیں پا رہی؟ آئی تھنک کہ یہ جو مودی ہے، ہی ہیز بین ڈوئنگ دس سنس 2013. جب سے آیا ہے وہ مسلسل اس پروجیکٹ پہ کام کر رہا تھا، وہ اور آر ایس ایس. اور آج 12 سال کے بعد یہ گوڈسے کا انڈیا بن چکا ہوا ہے مکمل طور کے اوپر. اور گاندھی جو ہے اس کے افکار جو ہیں، اس کی ہنسا کی پالیسی ہمیں عدم تشدد کی نظر نہیں آتی ہے. تو یہ اپنے فادر آف نیشن کو جو ہے اس کے فلسفے کو ڈیفائی کر چکے ہوئے ہیں. تو یہ آج کا مودی کا انڈیا جو ہے اس میں پولرائزیشن اپنے انتہا کے اوپر ہے. اور جو ریجنل ہیجمنی کی آپ نے بات کی ہے، they want everything to be seen from their single lens. اس کو تو پاکستان ہمیشہ سے کنٹیسٹ کرتا نظر آ رہا ہے. مالدیپ کے اندر مسلمان جو ہیں وہ انڈیا کے خلاف جو ہیں، ان کی جو لیڈرشپ ہے ابھی ہے وہ انڈیا کے مودی کے خلاف ووٹ لے کے وہاں کے اوپر آئی ہے، کیونکہ ان کا ٹلٹ چائنا کی طرف ہے. ہم دیکھتے ہیں دوسری طرف بنگلہ دیش کے اندر کتنے اینٹی مودی سینٹیمنٹس ہیں وہاں کے اوپر. شیخ حسینہ واجد جب سے وہاں کے اوپر پناہ لیے ہوئے ہیں، اور جس طریقے سے پورا ریٹرک جو ہے وہاں پہ پولیٹیکل لینڈسکیپ شفٹ کر گیا ہے اور پاکستان قریب آ گیا ہے. اسی طرح شری لنکنز جو ہیں وہ ماضی کے اندر اس کو ہمیازہ جو ہے نا وہ اپنا بھگت چکے ہیں انڈیا کی سی نفرت کا، جب انہوں نے تامل ٹائیگرز کو وہاں پہ سپورٹ کیا. تو میرے خیال میں پورے ریجن کے اندر جو ہے جو کنٹری گڈ نیبر لائنز پہ ریلیشن شپ اپنی اسٹیبلش نہیں کر سکتا
سکتا, ہاؤ آن ارتھ کوڈ وی بلیو کہ وہ P5 کنٹریز کے اندر کلب میں شامل ہونے کا اہل ہے. اور دوسرے طور کے اوپر یہ جو جنگ ہے, اگر میں اس کی تھوڑی سی وائڈر امپلیکیشن دیکھوں ریجن کے اندر ہے, تو امریکن ڈیفینیٹلی دے مسٹ بی ویری اسکیپٹک کہ کیا انڈیا ایک ریلائبل پارٹنر ہو سکتا ہے انڈو پیسیفک ریجن کے اندر چائنا کو کاؤنٹر ویٹ کرنے کے حوالے سے, کیونکہ انڈیا کو تو پاکستان نے گردن سے پکڑ لی ہے. میں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. پاکستان نے ایمفیٹیکلی ایمفسائز کیا یہ اسٹرائک کر کے ہے کہ جو انڈیا مودی جو ہے وہ جو ریٹرک ہے اس کا جلسے کے اندر یا ٹی وی کے اوپر وہ فکشن ہے, اور فیکٹ جو ہے وہ یہ ہے آپ کے سامنے انہوں نے پاکستان کی فورسز نے رکھا ہے. تو میرے خیال میں چائنا کے حوالے سے بھی اس کی بڑی وائڈر امپلیکیشن ہے کہ جو کنٹری پاکستان جس کو کنٹین کر چکا ہوا ہے اس کو وہ چائنا کے اگینسٹ کس طریقے سے کھڑا ہوگا. تو میرے خیال میں ایک بڑا کویسچن ہے یہ جو کل ہم نے بات کی, ایئر کمیونٹی ویسٹرن جو ہے وہ دیکھ رہی ہے, امریکنز دیکھ رہے ہیں اس کو ہے کہ یہ ان کو جتنا ویپن دے دیا جائے, جتنے اسٹریٹجک ان کے ساتھ معاہدے کر دیے جائیں ہیں, لیکن یہ انتہائی ان پروفیشنل قسم کی فورس ہے. اور یہ جو جنگوسٹک اور یہ جو ہم بات کر رہے ہیں وٹریولک سارا کنٹینٹ ہے انڈیا کا, میرے خیال میں یہ پورے طریقے سے دفن ہو چکا ہے, اور یہ کلیکٹیو کانشنس کے لیے انڈیا کے لیے ایک لمحہ فکری ہے. اور دوسرا یہاں کے اوپر کہ مودی نے جس طریقے سے اندھیرے میں رکھا ہوا تھا اپنی عوام کو, اور جو عقل کا بائیک آؤٹ اور بلیک آؤٹ کیا ہوا تھا, پاکستان وہاں کے اوپر انہیں ریسکیو کرنے کے لیے گیا, اور آئی ہوپ کہ یہ جو ہے اٹ ول گو ڈاؤن ہسٹری ویری ویل. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. ساتھ ہی رہے گا عثمان آپ بھی. رمیش سنگھ اروڑا صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں, وزیر اقلیتی امور ہیں. بہت شکریہ آپ کے وقت کا رمیش سنگھ صاحب. جس طریقے سے ہم نے رسپونڈ بیک کیا ہے, جو کچھ انڈیا کرنا چاہ رہا تھا, جو بھارت فالس فلیگ پہلے آپریشن کرتا ہے, پھر اس کے بعد پروپیگنڈا کرتا ہے, اور پھر اس کے بعد پھر بھی باز نہیں آتا, جس طریقے سے ہمارے شہروں پر ڈرونز جو تھے وہ بھیجے جا رہے تھے, اس کے بعد ہمارا جو اٹیک ہے جو ہم نے رسپونڈ بیک کیا ہے کتنا سگنیفیکنٹ ہے, اس پہ پہلے آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ بڑی مہربانی جی. دیکھیں کل بھی میں پورا دن میڈیا پہ رہا ہوں, اور رات جب ڈی جی آئی ایس پی آئے ہیں, اور خاص کر جو 5 بیلسٹک میزائل امرتسر پہ جب بات ہوئی اٹیک کی, اس کے بعد دوبارہ میں میڈیا پہ آیا تھا. میں پچھلے جب سے یہ 6 اور 7 کی درمیانی شب بھارت نے پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو کمپرومائز کرتے ہوئے پاکستان پہ اٹیک کیا, میزائل پھینکے, انوسنٹ کلنگ کی پاکستان کی, نہ صرف انوسنٹ کلنگ کی, چھوٹے چھوٹے بچے جن کی عمریں 2 سال سے لے کے 7 سال تک تھی. اب اس میں سوال یہ بنتا ہے, اور عالمی دنیا کو یہ دیکھنا ہو گیا کہ کیا یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے جا کے پہلگام کے اندر کلنگ کی تھی. اسی طریقے سے آپ صرف وہاں پہ نہیں رکتے, آپ پاکستان کے اندر موجود جو مذہبی عبادت گاہیں یا مساجد ہیں, اور پھر آپ ننکانہ سب کو اٹیک کرتے ہیں. سو یہ وہ سارے محرکات ہیں جن کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ بھارت اس میں جس طرح کی جنگی جنون میں ہے وہ بھول گیا ہے کہ ہم نے یہاں پہ اس خطے کے اندر امن کی بات کری. میں پچھلے 10 دن سے ایک ہی بات کر رہا ہوں کہ ہم پاکستانی امن کی بات کرتے ہیں, ہم چاہتے ہیں اس خطے کے اندر امن ہو, ہم ایک رسپانسیبل اسٹیٹ ہے, بٹ اس کے ساتھ ساتھ بینگ ریاست ہماری کچھ ہمارے اوپر بھی کچھ پریشر ہے, ہماری عوام کا پریشر ہے, ہماری عوام ہم سے ایکسپیکٹ کرتی ہے